السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انک واسع الفضل والرحمہ، عظیم الجود والاحسان، عظیم المغفرۃ والحلم، الہی انت الکریم الذی فتحت لعبادک ابواب التوبۃ وابواب الرحمۃ وابواب العفو وابواب الخیر وابواب الرزق وابواب الدعاء وابواب العمل الصالح، اللہم ادخلنا ابواب الخیر کلها ومنعنا من ابواب الشر كلها یا رؤوف یا رحیم۔ اے اللہ، تو بہت زیادہ وسیع فضل اور رحمت کا مالک ہے، تیری سخاوت اور احسان بہت عظیم ہے، تیری بخشش اور بردباری عظیم ہے۔ اے میرے معبود، تو ہی وہ صاحب کرم ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے، رحمت کے دروازے، عفو و درگزر کے دروازے، بھلائی اور نیکی کے دروازے، رزق کے دروازے، دعاؤں کے دروازے اور نیک عمل کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں خیر کے تمام دروازوں میں داخل فرما اور ہمیں شر کے ہر دروازے سے روک لے۔ اے مہربان، اے رحم کرنے والے، اے ہمارے رب۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ کل ہم نے اسراف کے بارے میں پڑھا کہ مالی معاملات میں اسراف ہوتا ہے، کھانے پینے کے معاملات میں اور گفتگو میں۔ دیکھا جائے تو اسراف ایک رویے کا نام ہے، ایک عادت بن جاتی ہے۔ اس کا تعلق وسائل کے میسر ہونے یا محدود ہونے سے نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں اسراف کی عادت ہوتی ہے ان کو اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی وسائل ملتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی ملتے ہیں، تو وہ اسراف کرتے ہیں، وہ انہیں ضائع کرتے ہیں۔ لیکن جن کے رویے محتاط ہیں، جن کے اندر اللہ کا تقوی ہے، اللہ نے انہیں اسراف سے بچنے کی توفیق بھی دی ہے۔ ان کے پاس چاہے جتنے مرضی وسائل ہوں، وہ سمندر کے کنارے بھی کھڑے ہوں، دریا کے کنارے بھی کھڑے ہوں، تو پانی ضائع نہیں کریں گے۔ ان کے پاس ڈھیروں مال ہو، وہ فضول خرچی نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا سخت ناشکرا ہے۔ تو ہمیں مال کو ضائع کر کے، وسائل کو ضائع کر کے ناقدری اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو بہت دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نظر دے کہ جہاں ہمیں اپنا اسراف نظر بھی آئے، کیونکہ کوئی آپ کو جتنا بھی بتائے گا، لیکن الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے فیصلہ تو آپ کا اپنا ہے، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو استعمال کیسے کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے تاکہ ہم رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لے سکیں، کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے وسائل ضائع ہو رہے ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور کل ان کی جواب دہی کرنی پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین وسائل عطا فرمائے، ان کو بہترین طریقے سے اچھے اور بڑے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم صدقہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو تھا وہ آپ نے فضول خرچیوں پہ ضائع کر دیا، لہٰذا آپ کے پاس بچا ہی کچھ نہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں کچھ دے سکے۔ تو ایک نہیں، بہت سے نقصانات ہوتے ہیں جب آپ ریسورسز کا ضیاع کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں اور اپنے وسائل کی قدر نہیں کرتے۔ تو ہمیں اپنی عادات کو بدلنا ہے، اپنے کام کے طریقوں کو بدلنا ہے، اپنے
روزمرہ کے وہ کام جن میں ہم سے اسراف ہو جاتا ہے اس کے آلٹرنیٹ طریقے سوچنے ہیں. تو ہمیں خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچپن سے سکھانا ہے کہ پانی کا استعمال مناسب حد کے اندر، کھانا صرف اتنا لینا ہے جو کھا سکیں، صرف یہ سوچ کے کہ ہماری بجلی فری ہے یا گیس فری ہے یا پانی فری کا ہے تو جو چاہیں کریں. کچھ عرصہ پہلے جب میں عمرے پہ گئی تو جب میں واش روم میں داخل ہوئی تو وہاں پانی کی ٹیپ کھلی ہوئی تھی. اتنا میرا دل خفا ہوا کہ سعودی عرب میں تو ویسے ہی پانی کی آپ کو پتہ ہے کہ بہت کمی ہے، فلٹریشن پلانٹس کے ذریعے سمندر کے پانی کو قابل استعمال بناتے ہیں. تو ایسے کتنے ہی ناسمجھ لوگ ہوں گے جو پبلک پلیسز پہ جا کے وسائل کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ الہدیٰ میں اعتکاف میں آئے ہیں تو 500 لڑکیاں ہاسٹل میں رہ رہی ہیں، 100 سے زیادہ لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، اور سب کو اگر نہانا ہے تو نہاتے ہوئے آپ پانی کھولے چلے جا رہے ہیں اور بہائے چلے جا رہے ہیں اور گھنٹہ لگائے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. آپ دوسروں کا حصہ بھی مار رہے ہیں، آپ وسائل کا بھی، جو کہ فی سبیل اللہ وسائل ہیں، یہاں سب لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کنٹریبیوشن کرتے ہیں. تو یہ تو نہیں کہ ہمیں تو اس کا بل نہیں دینا لہٰذا ہم جتنا چاہیں پانی استعمال کر لیں، جتنی چاہیں بجلی استعمال کر لیں، جتنے چاہیں انوانٹیڈ پنکھے کھلے چھوڑ کے چلے جائیں. نہیں، اس کا بھی حساب ہوگا. اپنی زندگی میں تو حساب ہوتا ہے نا اس کا جو ہم نے اپنی ذاتی زندگی میں خرابی کی ہوتی ہے، لیکن اجتماعی وسائل کو نقصان دینا اور بڑی خرابی ہوتی ہے. اس میں آپ بہت سے لوگوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں. اور کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ زمین کے اندر پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پر اسلام آباد میں، اور پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ کچھ سالوں میں یہاں قحط تک پڑ سکتا ہے، کیونکہ زمین کے اندر کئی 100 فٹ نیچے جا کے پانی نکالا جا رہا ہے اور وہ نیچے اور ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ اوپر سے کہیں پانی تو نہیں اندر جا رہا، آپ کی بارشوں کا پانی تو سارا بہہ جاتا ہے. آپ نے تو ان کو روکنے کا کوئی انتظام ہی نہیں کر رکھا، ضروری ڈیم بھی نہیں بنا رکھے کہ جہاں سے پانی آئے گا. جو زیادہ بارشیں اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے تو وقتی طور پہ سیلاب بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سارا ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو اللہ نے جو خزانے زمین کے اندر ہم سب کے لیے اسٹور کر رکھے ہیں وہ امانت ہے آئندہ نسلوں کی، آپ کے بچوں اور ان کے بچوں کی. تو پانی میں فضول خرچی نہ کریں، نہائیں تو بس اتنا استعمال کریں کہ جو آپ کے لیے کافی ہو. گھنٹہ بھر واش روم میں نہیں لگائیں، تھوڑے سے ٹائم میں، یعنی اپنا ٹائم رکھیں کہ میں نے اگلے 10 منٹ کے اندر یہاں سے باہر ہونا ہے، تاکہ اگلے 600 لوگ ان چند واش رومز کے اندر اپنی ضروریات پوری کر سکیں. جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور جو دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں خود بھی جا کے پریشان ہوتے ہیں. اور بعض اوقات زندگی میں جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے نا تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ پریشانی آ کیوں گئی ہے. ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں اور ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم نے انجانے میں بہت سے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، ہماری وجہ سے بے شمار لوگ پریشان ہیں. ہم ان کی پریشانیاں آسان کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی بھی آسان کرے گا، اور یہ چیز تقویٰ سے ہی آتی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک پمفلٹ بھی ہے ہمارا پانی بچائیے، وہ میرا خیال ہے سارے اعتکاف والوں کو اور ہاسٹل کی جو کلاسز ہوتی ہیں وہاں پر ایک دفعہ پڑھ کے سب کو سنا دیں. عام دنوں میں بھی بہت ضرورت ہے لیکن ان دنوں میں خاص طور پر. تو آج بھی ہم آیت 32 کے بقایا حصے کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. پھر اس کے بعد بھی یعنی دلائل آنے کے بعد، نشانیاں آنے کے بعد بھی بہت سے لوگ زمین میں یقیناً اسراف کرنے والے ہیں، مسرفون ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں. تو اسراف کی کئی اور صورتیں بھی ہیں، ان میں
عمومی سہولیات میں اسراف کرنا، یعنی عام ضرورت کی چیزوں میں جیسے پانی اور بجلی وغیرہ میں. ہلال بن یساف کہتے ہیں کہ اسراف ہر چیز میں ہے، حتیٰ کہ وضو میں بھی، اگرچہ تم نہر کے کنارے ہو. یعنی اگر آپ ضرورت سے زائد پانی استعمال کر رہے ہیں تو آپ اسراف کر رہے ہیں، اور مسرفین اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو پانی کو بے فائدہ اور غیر مناسب جگہوں پر نہیں ڈالنا چاہیے. ہر روز فرش دھونے نہیں کھڑے ہو جانا چاہیے. اگر فرش پہ کہیں کوئی چیز ایسی لگی ہوئی ہے تو صرف اتنے حصے کو آپ صاف کر لیجئے. لیکن بعض لوگ روزانہ انہوں نے اپنا کام بنایا ہوتا ہے کہ اینٹیں لال کرنی ہے، فرش چمکانا ہے، اور پھر پانی کا پائپ ڈال کے اور کبھی فون سننے لگتے ہیں، کبھی کچھ کرنے لگتے ہیں، اور پانی ضائع ہوتا چلا جاتا ہے. یہ بھی اسراف ہے، چاہے آپ کا پانی فری ہو. یعنی اگر وضو میں پانی کا اسراف منع ہے جو کہ ایک عبادت کا کام ہے، تو پھر کسی اور چیز میں کیسے جائز ہوگا کہ آپ اسراف کریں؟ یعنی وضو نیکی کا کام ہے، پاک ہونے کا کام ہے. تو اگر وہاں آپ کو لمٹس کے اندر رہنے کا حکم ہے تو پھر باقی عام روزمرہ زندگی کی چیزوں میں تو آپ ویسے نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ وسائل ہیں نہیں، صرف اتنے ہیں کہ روز گھر پہ ضرورت کی چیز پکا کے کھا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے مہنگے ترین ریسٹورینٹس میں جا کے کھانا کھانا، اور پھر قرض لے لینا یا لوٹ مار کرنا یا چوری کرنا یا دوسروں سے مانگ تانگ کے اپنی یہ خواہشات پوری کرنا، یہ بھی ظلم اور زیادتی والی بات ہے. پھر اسی طرح گھر کے اندر بچے ہوئے کھانے کو پرندوں کو ڈالنے کی بجائے یا انہیں ریسائیکل کرنے کی بجائے کوڑا کرکٹ کے ڈرم میں پھینک دینا. یعنی بعض اوقات بچوں کو آپ آملیٹ بنا کے دیتے، ایک ہی انڈے کی بنائی کیونکہ آدھے انڈے کی تو بن نہیں سکتی، اس نے آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا. اب آپ کیا ہے، کھڑے ہوئے ہیں، ٹیشو لیا اور ہر پلیٹ کو آپ بن میں پھینکے جا رہے. افسوس کہ یہاں ہمارے ملک میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں کہ جس میں وہ مخصوص بن ہوتا ہے جس میں صرف فوڈ ڈالی جاتی ہے ایکسٹرا یا ویسٹیج، تاکہ اس کو کسی اور کام لایا جا سکے. لیکن آپ گھر میں بھی کر سکتے. یہاں تو بڑے مواقع ہیں جن جگہوں پر مرغیاں پالی جاتی ہیں یا بکریاں پالی جاتی ہیں، وہاں سبزیاں اور چھلکے اور چھوٹی چھوٹی اس طرح کی جو ویسٹیج ہے وہ دی جا سکتی ہے ان کو، اور وہ کھا لیں تو پھر اسراف میں نہیں، کیونکہ وہ استعمال ہو گیا. اسی طرح اگر روٹی کا ایک ٹکڑا بھی بچا ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ چھان بورے میں ڈالیں، اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے آپ چڑیوں کو ڈالنا شروع کر دیں تو پرندے کھائیں گے اور آپ کو ثواب ملے گا. کیونکہ بعض اوقات ہم چھان بورا جمع کرتے ہیں اور اس کے اندر اتنی اللی لگ جاتی ہے، اتنی خرابی ہو جاتی ہے کہ وہ سارے کا سارا اٹھا کے پھر کباڑ میں پھینکنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم صحیح طریقے سے چیزوں کو پریزرو نہیں کرتے. اسی طرح گھریلو استعمال کی جدید ٹیکنالوجی کی چیزوں میں اسراف کرنا، اس میں آپ دیکھیے کہ جو کام ہاتھ سے بھی ہو سکتے ہیں یا معمولی ایفرٹ سے ہو سکتے ہیں ان کے لیے لازماً مشینوں سے کام لینا، اور صرف سہولت کے لیے زیادہ بجلی استعمال کرنا، ہر چیز مائکرو ویو میں ڈال دینا. بعض لوگ تو کھانا کھاتے ہوئے آدھے میں اٹھ کے پھر مائکرو ویو کرتے ہیں اور دوبارہ اس کو گرم کر کے کھاتے ہیں. تو اس طرح کی عیاشی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ یہ کہ آپ کا کھانا بہت ٹھنڈا ہے یا آپ کو کوئی تکلیف ہے. پھر اسی طرح اپنے وقت کا ضیاع اور حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ ٹائم اپنے گیجٹس میں لگا دینا، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اور ایک کے بعد ایک چیز دیکھتے چلے جانا. ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے کام کی اور ضرورت کی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا بھی ایک ٹائم مقرر کریں اور ٹائم کو لمٹ کریں. یعنی ایک وقت ہو کہ اس کے آگے پھر آپ نہ جائیں. اگر آپ نے نماز کا وقت ان کاموں میں لگا دیا تو پھر آپ نے کیا کیا، اپنے نماز کے وقت کو ضائع کر دیا. بعض لوگوں کو تو یہ چیزیں اللہ کی یاد ہی بلا دیتی ہیں، نماز تک بلا دیتی ہیں، اپنی دیگر ذمہ داریوں کو پورا کرنا بلا دیتی ہیں. مثلا آپ نے کھانا پکانا تھا اور آپ کمپیوٹر پہ اتنی دیر بیٹھے رہے کہ کھانا پکانے کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا. اب آپ نے کیا کیا، کچا پکا پکا کے گھر والوں کے آگے رکھ دیا، کسی نے کھایا اور کسی نے نہ کھایا. اب کسی کو نہیں پتا کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے اس وقت فساد، اس کے پیچھے کس کا قصور ہے. لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا کہ ہم دوسروں کے حق میں کیسے کیسے کوتاہی کرتے ہیں اور اپنے فرائض کو کس طرح گنواتے ہیں، ضائع کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بناؤ سنگھار کے معاملے میں، لباس کے انتخاب کے معاملے میں، میک اپ کے معاملے میں، اور خاص طور پر شادی بیاہ یا پارٹی میں بعضوں کا صرف ہزاروں کا میک اپ ہی کروا لیا جاتا ہے. بعض لوگوں کو تو اس کی گنجائش ہوتی ہے اور بعض کو ہوتی نہیں، لیکن جن کے پاس گنجائش ہے ان کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی چاہے قرض لے کے یہ کام کرے وہ بھی ان کے برابر آنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. اسی طرح گھروں کو سجانے میں
حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد میں تشریف لے گئے. میں نے ایک نقش و نگار والا کپڑا لکڑی کے دروازے پہ لٹکا دیا. جب آپ واپس تشریف لائے اور پردے کو دیکھا تو میں نے آپ کے چہرے میں ناپسندیدگی کے آثار پہچان لیے. آپ نے فرمایا اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ ہم پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائیں. اب ہمارے ہاں تو لوگوں نے بڑے بڑے کارپیٹس دیواروں پہ لٹکائے ہوئے ہیں, وہ جو کسی اور استعمال کے لیے بنے وہ صرف دیواروں پہ لٹکے ہوئے. تو ایسی ڈیکوریشن بھی لٹکانے سے پرہیز کریں کہ جو کسی اور کام آ سکتی ہیں, یا آپ ان ٹرینڈز کو اتنا رواج دیتے ہیں کہ پھر اصل ضرورت کی بجائے چونکہ وہ زیادہ مہنگے بکتے ہیں لوگ وہی چیزیں بنانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کی ضرورت رہ جاتی ہے, کیونکہ وسائل تو وہی ہے نا جو وہ استعمال کریں گے. بھیڑ بکری کی اون ہے یا دیگر چیزیں, تو وہ بچھانے کے بنانے کی بجائے دیواروں والے بنائیں گے. زمین پہ بیٹھنا لوگوں کے لیے جو ایک ضرورت ہے اس میں مشکل ہو جائے گی, اور وہ وسائل آپ کے صرف ڈیکوریشن میں استعمال ہو رہے ہوں گے. پھر اسی طرح شادی کی تقریبات اور ولیمے کی تقریبات میں اسراف. بعض اوقات دلہن کو انتہائی مہنگا, باریک, سی تھرو یا براہنا, سلیو لیس یا انتہائی ٹائٹ لباس پہنا دیتے ہیں. کیا ہے آج شادی ہے, شادی روز تھوڑی ہوتی. اب آپ دیکھیں ایسی شادیوں میں پھر برکت کیا ہو رہی ہے کہ جہاں ہم نے اللہ کی حدوں کو توڑا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان تقریبات میں حد سے زیادہ خرچ کرنا اور صرف ناک رکھنے کی خاطر بے شمار لوگوں کو بلا لینا, اور پھر قرض لے کر, اور بعض اوقات تو لوگ کہتے ہیں ہمیں زکوٰۃ دے دیں تاکہ ہم شادی کر سکیں, اور پھر اس زکوٰۃ کے پیسے سے انتہائی لیوش پارٹیز کرتے ہیں. تو یہ ایک اور ظلم ہے. پھر اسی طرح خوشی کے موقعوں پر ہوائی فائرنگ کر دینا, اور اس میں آپ نے دیکھے کئی واقعات پڑے ہوں گے کہ شادی کے موقع پہ ہوائی فائرنگ کی اور وہ لگ گئی گولی کسی انسان کو, وہ دور کھیتوں میں کسی کسان کو کام کرتے ہوئے اس پہ جا پڑی, تو آپ نے انسانی جان بھی لی. اور ان گولیوں کا استعمال کیا کیا, آپ اس کی بجائے کوئی اور طریقہ اختیار کریں کہ جس سے آپ شادی کا اعلان کر سکیں. پھر اسی طرح سواریوں کے معاملے میں جیسے گاڑیوں کی ڈرفٹنگ, آپ دیکھیں ینگسٹر مہنگی مہنگی گاڑیاں لے کے اور پھر اس طرح ان کو چلاتے ہیں کہ اس کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں. اسی طرح کسی مقصد کے بغیر صرف بس چلیں انجوائے کرتے ہیں, لانگ ڈرائیو کرتے ہیں, بے وجہ پیٹرول جلا رہے ہیں اور صرف گاڑی میں بیٹھے ہوئے جھولے لے رہے ہیں اور آپ سیر کر رہے ہیں. یہ کس قسم کی سیر ہے؟ پہلے تو مارننگ واک ہوا کرتی تھی, اس کو صبح کی سیر کہا جاتا تھا. اب گاڑیوں میں بیٹھ کے سیر ہو رہی ہے جو کہ اور صحت کی خرابی کا سبب ہے, اور آپ فضا میں دھواں چھوڑ رہے ہیں اور پیٹرول استعمال کر رہے ہیں اور گاڑی گھسا رہے ہیں صرف لانگ ڈرائیو کرنے کے لیے جس کا کوئی مقصد. ہاں اگر آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں کوئی مقصد ہے, کچھ سیکھنا ہے, کچھ سکھانا ہے, کوئی آبزرویشن ہے, کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو پھر تو اور بات ہے. پھر اسی طرح جانوروں کی خرید و فروخت میں اسراف. بلی پالنے کا شوق آ گیا, اب رشین بلی چاہیے. بعض یعنی کہ بے مقصد کتے پالتے ہیں صرف دکھاوے کے, صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس اتنے مہنگے جانور. بعض لوگوں نے تو گھروں میں ہی زو بنایا ہوا ہوتا ہے اور اس میں لاکھوں کے پرندے جو ہیں وہ پالے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ بےچارے بعض اوقات صحیح کیئر نہ ہونے کی وجہ سے ختم بھی ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو زو بنانا ہے, اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتانی ہے لوگوں کو, کسی پبلک پلیس میں بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں, اللہ کی تخلیق کے رنگ دیکھیں. اس صورت میں کوئی حرج نہیں. لیکن بعض اوقات ہم دور دراز, ایک دفعہ کسی نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہم کے پاس گئے تو ان کا گھر فارم ہاؤس میں, جیسے اب بہت ٹرینڈ بن گیا ہے امیر لوگوں کے لیے فارم ہاؤس بنانے کا, تو وہ فارم ہاؤس تھا مین روڈ سے کافی اندر جا کے گاؤں کے اندر, اور کافی بڑا گھر, اور اس کے اندر بے شمار قسم کے پرندے اور جانور, اور پورا ایک زو کا سمت. میں سوچتی تھی کہ یہاں تو صرف یا تو خود کبھی آتے ہوں گے کیونکہ وہ لوگ رہتے بھی نہیں, خود رہتے بھی نہیں وہاں, بس سرونٹس کے ہاتھ پہ رکھی ہوتی ہیں ایسی چیزیں, اور عوام کو تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں کیونکہ ان جیسے لوگوں کے پاس عوام تھوڑی آتی ہے, تو خواص ہی آئیں گے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان پرندوں کو یہاں قید کرنے کا کیا مقصد ہے, اور اس حصے میں یہ سب کچھ رکھنے کا سوائے اس کے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم نے ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے یا ان کو امپریس کرنا ہے, یا پھر کوئی ذاتی ایسے ہی شوق آ گیا. کچھ لوگوں کو کبوتر پالنے کا شوق آ جاتا ہے, اور آپ کو پتا اس میں وہ کتنے گھنٹے لگا دیتے. ہاں اگر آپ نے کبوتر سے کوئی کام لینا ہے یا اس کو ذبح کر کے کچھ پکانا وغیرہ ہے کہ کچھ بیماریوں کا علاج ہوتا ہے کبوتر, تو وہ اور بات ہے. لیکن کبوتر بازی کا شوق لگا لینا تو یہ بھی اسی میں آتا ہے. اسی طرح رمضان کے مہینے میں مختلف اسراف کی قسمیں ہیں جس میں کثرت سے کھانا پینا,
یہاں تک کہ تراویح کی نماز میں انسان بعض اوقات برپ کرتا رہتا ہے اور آس پاس کے جو نمازی ہیں ان کو تکلیف دیتا ہے، فرشتوں کو اسمیل سے تکلیف دیتا ہے، اور بعض لوگ تو سستی چھا جاتی ہے، ان کو وہ نماز کنٹینیو ہی نہیں کر سکتے، آدھی میں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ کہیں مل کے شب بیداری کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے سوشلائزنگ شروع کر دیتے ہیں، کبھی چائے شروع ہو گئی، کبھی کوئی سنیکس شروع ہو گئے، کبھی کوئی گپ شپ شروع ہو گئی، کبھی کوئی سستا رہا ہے، لیٹ رہا ہے، کبھی کوئی ادھر ادھر کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، دوسری کتابیں پڑھنے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ جس چیز کا شوق دلایا گیا وہ کیا ہے؟ 3 چیزیں: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب یعنی اجر کی توقع رکھتے ہوئے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ اہم ترین عبادت ہے، اگر اس میں آپ نے کمی کوتاہی کی تو باقی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، الا کہ آپ بیمار ہیں یا معذور ہیں، آپ کا سفر ہے، یہ کوئی اور وجہ ہے۔ دوسری اہم ترین عبادت رمضان کی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ اہم ترین کام ہے جو رمضان کی راتوں میں کرنے چاہیے۔ یعنی صرف رات جگہ مقصود نہیں کہ آپ رات جاگ کے گزار رہے ہیں، آج ہم نے شب بیداری کی ہے، یہ مقصد نہیں۔ مقصد اس میں کیا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن پڑھیں یا پڑھائیں، قرآن کے ساتھ آپ کا مضبوط تعلق ہو رمضان میں۔ دوسری چیز دعا اور ذکر، یعنی اس کے علاوہ دعا اور ذکر، یعنی حدیث سے 3 چیزیں پتہ چلتی ہیں، قرآن مجید سے 2 چیزیں۔ 2 چیزیں کون سی؟ یعنی قرآن کی تلاوت، ایک ہے نماز میں قیام لمبا، ظاہر قیام لمبا کب ہوگا؟ جب آپ کیا کریں گے؟ زیادہ قرآن پڑھیں گے، چاہے دیکھ کے پڑھیں، چاہے کسی کے پیچھے پڑھیں، چاہے زبانی پڑھیں، تو آپ کا قیام لمبا ہو جائے گا، تو آپ من قام رمضان میں آ جائیں گے۔ اور اگر سارا رمضان کسی وجہ سے نہیں بھی کر سکے تو آخری 10 راتیں جو ہیں ان میں ایکسٹرا کچھ عبادت۔ تو یہ تو ہیں حدیث سے پتہ چلتی 3 چیزیں، اور باقی قرآن مجید سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا وہ درس حدیث بند کر دیتے تھے اور صرف قرآن کے ساتھ مشغولیت اختیار کر لیتے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے دعا، کیونکہ جو ہی رمضان کی آیتیں ختم ہوتی ہیں ساتھ ہی آیت آ جاتی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں، اور اسی میں پھر ذکر، تسبیحات، اس میں وقت لگائیں، اور خاص طور پر رات کے پچھلے حصے میں سحری کے وقت کیا حکم ہے قرآن کا؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آخری حصے میں ٹھیک ہے آپ خاتون خانہ ہیں، آپ کو سحری بنانی پڑ رہی ہے، آپ کا منہ تو کسی نے نہیں بند کیا ہوا نا، آپ ساتھ ساتھ استغفار پڑھتے رہیں، آپ کے ہاتھ کام میں ہو اور زبان پہ استغفار ہو۔ اس سے پہلے جب آپ قیام اللیل ختم کریں تو خاص طور پر استغفار کریں، کیونکہ استغفار سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ساری دعاؤں کا قائم مقام استغفار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ذکر کی کثرت کریں اور توجہ سے اور رو کے بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو معاف کر دے، کیونکہ وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس لیے ان کاموں کو آپ نے پرائرٹی دینی ہے، ان راتوں میں یہ کام کرنے ہیں، الا یہ کہ آپ کے پاس اللہ نے علم دیا ہے، کوئی سوال کرنے آ جاتا ہے، کوئی پوچھنے آ جاتا ہے، کوئی بتانے آ جاتا ہے، تو تھوڑا بہت حصہ اس کا رکھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن irrelevant ٹاپکس پہ لیکچر دینا، irrelevant باتیں کرنا، اور irrelevant ہنسی مذاق اور سوشلائزنگ اور ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے رہنا، ان چیزوں سے پرہیز کریں، پوری طرح فوکسڈ رہیں۔ تو بہرحال الحمدللہ یہ آیت جو ہے یہاں مکمل ہوتی ہے۔ آیت کا خلاصہ آپ دیکھیے، اس کی طرف اگر آپ توجہ کریں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، یعنی قتل کی شناخت اس درجہ بڑی ہے کہ انسانی ذہن اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا، کہ ایک شخص کا قتل جو ہے
وہ تمام انسانوں کا قتل ہے. کیا آپ تمام انسانوں کو جانتے ہیں؟ کون کہاں رہتا ہے, کون کیا کرتا ہے؟ ہم نہیں جانتے. یعنی آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ نے ایک قتل کر کے کس کس پہ ظلم ڈھایا. جیسے ایک ٹرپل ایفیکٹ کا پتہ ہے آپ کو. آپ جیسے تالاب میں ایک پتھر مارتے ہیں, صرف آپ نے ایک کنکری ماری, جس جگہ وہ پانی سے جا کے ٹکرائی وہاں کیا ہوگا؟ اس پانی کو تو چوٹ لگے گی, وہاں تو ایک لہر پیدا ہوگی, لیکن وہ لہر کتنی دور تک جاتی ہے؟ بعض اوقات پورے تالاب تک وہ لہر جاتی. یہی حال ہوتا ہے جب انسان ایک قتل کرتا ہے تو اس کے اثرات سب تک جاتے ہیں, پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے. کس کس طریقے سے ہم خود بھی نہیں جانتے. ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اسی طرح زمین پر فساد یعنی او فساد فی الارض, تو فساد کے لیے بھی بہت سخت نہایت شدید سزا ہے, اور اس کے برعکس ایک زندگی بچانا پوری انسانیت کا احیاء ہے, جبکہ ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ مہینہ رمضان کا احتساب کا مہینہ بھی ہے. روزہ, قیام, لیلۃ القدر کا پانا, ان سب میں ایمان کے ساتھ احتساب کا لفظ بھی آتا ہے. اگرچہ اس کا معنی عام طور پر یہی کیا جاتا ہے کہ انسان اجر کی توقع رکھے, لیکن احتساب کے ڈیپ ڈاؤن میننگ میں اپنا محاسبہ کرنا بھی آتا ہے. تو جب انسان نیکی کے کام کرے تو ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیتا رہے. کیا کہ اگر ایک قتل کا اتنا اثر ہے تو میری نیکی کا اثر کیوں نہیں میرے آس پاس کے ماحول پر؟ سمجھ آئی؟ کیونکہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا. ایک جان بچائی نا آپ نے, آپ کے اندر ایمان زندہ ہو گیا نا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کرو جو تمہیں اس چیز کی دعوت دیتے ہیں جو تمہیں زندہ کرتی, زندگی بخش. وہ کیا چیز ہے؟ دین کی دعوت. دین کی بات جو ہے, اللہ کی بات جو ہے, قرآن کی بات جو ہے, یہ کیا کرتی ہے؟ زندگی بخشتی ہے. آپ کو یہ قرآن کی نعمت ملی, آپ ایک نئی زندگی بن گئے, ایک نئے انسان بن گئے, آپ کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوئی, آپ کے اندر تبدیلی آئی. اور اگر نہیں آئی تو گویا آپ کے اندر گیا ہی نہیں قرآن. اگر آپ کے رکھ رکھاؤ, ڈیلنگز, معاملات, عبادات سب وہی ہے جو پہلے تھا, آپ کے لباس, آپ کے بولنے کا انداز, آپ نئے انسان بنے ہی نہیں, تو گویا آپ کو نئی زندگی نہیں ملی. اور جب تک آپ کو نئی زندگی نہیں ملتی تو آپ کے آس پاس بھی اس کے اثرات نہیں جاتے. آپ کے گھر والے آپ سے نالاں ہیں, آپ سے خوش نہیں ہیں, کیونکہ آپ وہ نہیں ہیں جو وہ قرآن پڑھنے کے بعد آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, بلکہ آپ نے تو ان کا بھی رستہ روک دیا بری مثال قائم کر کے. تو اس لیے خود احتسابی اپنا جائزہ لیتے رہیں. اس رمضان میں میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے, میری عادتوں میں کتنا فرق پڑا. اور اگر کوئی نہیں اور تو صرف اسراف ہی کو لے لیجئے جو زندگی کے ہر معاملے میں ہے, تو اس اسراف کو میں نے کتنا کنٹرول کیا, پہلے اور اب میں کیا فرق آیا ہے مجھ میں. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم سب کے قرآن پڑھنے کے باوجود ہمارے گھروں کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی, معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی. حالانکہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چند سچے ایمان لانے والے ہزاروں پہ غالب آ جاتے تھے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. لیکن کمی تو ہم ہی میں ہے نا, کیونکہ ہم پڑھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, یہاں کلاس ختم ہونے کے بعد ہم پھر اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو کلاس شروع ہونے سے پہلے کر رہے تھے. ہمارا ہنسی مذاق, ہمارے لطیفے, ہمارا سٹائل بالکل پھر وہی شروع ہو جاتا ہے. گویا ہم تھوڑی دیر کے لیے روبوٹ بن کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد ہم پھر اپنی اصلیت پہ آ گئے. اگر ہمیں قرآن کی مجلس سے اٹھ کر غور و فکر کرنا نہ آیا, ہمارے رویے میں تبدیلی نہ آئی, ہماری گفتگو میں نہ آئی, گویا ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں. کیونکہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اگر قرآن پڑھ کے بھی توکل نہیں آیا تو سوچیے ہم کہاں کھڑے ہیں, کیا کر رہے ہیں. پھر اس کتاب کے بعد فبأی حدیث بعدہ یؤمنون. اگر قرآن نے آپ کی اصلاح نہیں کی, رمضان آیا, قرآن پڑھا, تلاوتیں کی, ہم نے کلاسز اٹینڈ کی, دورہ قرآن کیے, لوگوں کے پیچھے تراویحاں پڑھی, قیام کیے, اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے, ہم وہی رہے جو ہم پہلے تھے. وہ تربیت کا سارا مہینہ ہم نے
بس صرف ایک روبوٹک مشینی انداز میں گزار کے ٹھپا لگا لیا کہ ہم نے گنوا دیا یہ اور یہ اور یہ اور یہ کام ہم کر چکے ہیں، بس کافی ہے ہمارے لیے. اب شادیوں کا موسم ہے، اب ہمیں پہننا تو وہی ہے نا جو لوگ پہنتے ہیں، بولنا بھی وہی ہے جو لوگ بولتے ہیں. ہماری اپنی کوئی سوچ بیداری نہ ہوئی، پھر ہم نے کیا سیکھا، کیا پایا. اور جب اخلاقی برائیوں کو چھوڑنے کی بات آتی ہے، یعنی ٹھیک ہے ہم الحمدللہ قتل و غارت نہیں کرتے یا کچھ، لیکن اخلاقی برائیوں کے ذریعے غیبت، چغلی، تانا زنی، ان چیزوں کے ذریعے جو لوگوں کا روحانی یا ان کے جذبات کا قتل عام کر دیتے ہیں، اس کی طرف ہم کبھی سوچتے ہی نہیں. اور پھر اپنے لیے تعویلیں کرتے ہیں، یعنی جب ہم سنتے ہیں کوئی مسئلہ تو دوسروں کو ٹیگ کرنے لگتے ہیں. یہ عادت تو میری پھپھی میں ہے، یہ میرے شوہر میں ہے، یہ دادی ایسے کرتی تھی، فلانا کرتا. یعنی پڑھتے جاتے ہیں اور دماغ دوسروں کے بارے میں غور کرتا جاتا. اپنے اندر کی کوئی برائی نظر نہیں آتی، اپنے آپ کو تو پاک صاف سمجھتے ہیں. تو پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ یعنی یہ آیت جو میں نے پڑھی مسرفین کے بارے میں، یہ اگر اور لوگوں سے متعلق ہے تو میرے متعلق کیا ہے؟ ہم ان آیات پر خود کو پیش نہیں کرتے، قرآن کے آئینے میں خود کو نہیں دیکھتے کہ یہ مجھ سے مخاطب ہے. مجھے اپنی زندگی کے اندر دیکھنا ہے کہ کیا چیز ایکسیسو ہے، کیا چیز میں نے بہت زیادہ کر رکھی ہے، کس چیز میں میرا بہت زیادہ وقت جا رہا ہے. تو جو شخص کانشیس ہوتا ہے، جس کے اندر تقویٰ آتا ہے، کیونکہ رمضان کا اصل مقصد ہی کیا ہے؟ لعلکم تتقون. تو وہ ہر معاملے میں بچ بچ کے چلتا ہے، احتیاط سے چلتا ہے. اللہ نے انسان کو لامحدود طاقتیں دی ہیں، ان کو استعمال کریں. جس میں ایک بڑی طاقت سیلف کنٹرول کی ہے. سیلف کنٹرول اگر آ جائے، اپنے جذبات پہ قابو آ جائے، اپنے غصے پہ قابو آ جائے، اپنی نفرت پہ قابو آ جائے، اپنی بیکار سوچوں پہ قابو آ جائے، تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اپنے ساتھ سچے ہوں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں. دوسروں میں تبدیلی دیکھنے سے پہلے اپنے اندر دیکھیں، اپنے اندر جھانکیں کہ کہاں کیا بدلا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اپنے اس مقام کو بھی سمجھے جو رب نے آپ کو دیا ہے کسی بھی حیثیت میں. تو رمضان کا مقصد بھی پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم تزکیے کے عمل سے گزرتے نہیں، سیلف انالیسز نہیں کرتے، آیات کو اپنے اوپر نہیں لیتے. اور جہاں تک قتل کا تعلق ہے تو رمضان میں بھی قتل ہو رہے ہیں. حیرت کی بات، انسانی عقل دنگ رہ جاتی کہ ان کے روزے نے بھی ان کو نہیں روکا. وہ روزہ کیا ہوا، وہ قیام اللیل کیا ہوا کہ جس کے بعد آپ نے اٹھ کے دوسرے کو قتل کر دیا. یہ 1-2 دن پہلے کی شاید بات ہے. تو مجھے بتا رہا تھا کہ وہ بچہ افطاری بانٹنے کے لیے جا رہا تھا اپنی گاڑی پہ. تو میں نے کہا لیٹ کیوں ہوئے ہو؟ تو پتا چلا کہ وہ راستے میں تھوڑی ٹریفک رک گئی تھی. کیا ہوا، ایک بائک والا بیچ میں آ گیا، غلطی سے آ گیا یا اس کو ہوا ہوگا، بھول گیا ہوگا راستہ یا کیا. تو ایک بڑی گاڑی والے نے آ کے گاڑی روکی اور اتر کے اس کو وہ گالیاں سنائی اور پھر تھپڑ بھی لگایا. اور یہ افطار کے قریب کا ٹائم ہے، سارے دن کا روزہ رکھ کے یہ کیا ہو رہا ہے سڑک کے اوپر. آپ دوسروں کے لیے کیا مثال پیش کر رہے ہیں؟ وہاں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، آپ اوروں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اور یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، گھروں کے اندر ہوتی ہیں کہ سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں یا بھوکے ہیں روزہ رکھ کے، عین افطار کے وقت بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی، شوہر کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی. ہم نے کیا دین سیکھا پھر اگر ہم نے اپنے گھروں کو جہنم میں بنا کے رکھنا ہے؟ یہ کہتی ہیں کہ ان کے گاؤں میں رمضان راشن تقسیم ہو رہا تھا جس میں تو میں ہوئی، لڑائی شروع ہوئی، پھر پسٹل نکل آئے اور 2 خواتین کو مار ڈالا گیا. اسی طرح ایک دن کچھ بچوں کو بھیجا کہ کچھ چیزیں تقسیم کر کے آئے. وہ کہتے شکر ہے جان بچ گئی ہے. لوگ گاڑیوں کے اندر تک یعنی کہ منہ اور ہاتھ ڈال کے آپ سے چھینا جھپٹی کرتے ہیں اگر آپ غریبوں کو کچھ تقسیم بھی کرنے جاتے ہیں. جو اس مقام میں نئے ہوتے ہیں، اناڑی ہوتے ہیں، جن کو طریقہ نہیں آتا کہ ان لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مسلمان معاشرے میں ہو رہا ہے. ہمیں اس کی کوئی تکلیف نہیں، ہمیں اس کا کوئی درد نہیں، ہمیں اس کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں. اور اگر ہم اتنے سارے لوگ قرآن پڑھ کے اس معاشرے کی فکر نہیں کرتے تو پھر تو اپنا آپ بھی گیا، یعنی پھر ہم بھی نہیں استقامت اختیار کر سکتے. جی ہاں، ہم بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں نا. جب کوشش بھی کی جائے تو کہتے ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، سارا معاشرہ ہی ایسا ہے. ایک کو زندگی بخشی، گویا آپ نے سارے انسانوں کی جان بچائی. تو بہرحال اپنے ذہن میں وسعت لائیے، اور جب ان جرائم کو آپ کھلم کھلا ہوتے دیکھیں تو صرف خبریں پڑھ کے رکھ نہ دیں، اخبار یا ٹی وی بند نہ کر دیں، اور شیئر نہ کر کے اور بحث کر کے اور فیس بک پہ کامنٹس لکھ کے یا اپنے ریٹنگ بڑھانے کے لیے
ایسی خبریں پوسٹ کر کے صرف فارغ نہ ہو جائیں، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ سوچیں، اور باہر سے نہیں اپنی ذات سے سوچیں، یہاں اپنے اندر سے سوچیں میرے میں ابھی کیا کیا کمی ہے، مجھے کس کس چیز میں اصلاح کی ضرورت ہے. اور جب ہم اپنی اصلاح کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی آسانی سے ہوتی جائے گی. ورنہ اسراف بھی فساد کو دعوت دیتا ہے، اور ہم اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو بلا سوچے سمجھے ایلیٹ کلاس کی دیکھا دیکھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، قرض لے کر اور مختلف طریقوں سے. اور پھر اب مزید رستے کھل گئے ہیں. پہلے وہ ریسیپی صرف ہوتی تھی جو نانی دادی سے آتی تھی، پھر تھوڑی بہت اور لوگوں کی شامل ہوئے. اب تو دنیا کے مشرق و مغرب کے کھانے اکٹھے ہو گئے ایک ہی میز کے اوپر. یہ بھی فساد کی ایک قسم ہے، کیونکہ ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں بنی. اللہ نے یہ رزق تقسیم کیا، کچھ رزق مشرق والوں کے لیے، کچھ مغرب والوں کے لیے، کوئی کسی علاقے میں اگتا ہے، کوئی کسی علاقے میں اگتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ 10-20 چیزیں گھول کے آپ ایک نئی ڈش کے نام سے لوگوں کو کھلا رہے ہیں کہ جس میں ان کے لیے صحت کی بجائے بیماری زیادہ ہے. تو یہ کسی پر احسان نہیں ہے. تو یعنی فساد کی کئی شکلیں. یہ جو قتل و غارت تو فساد ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی اب دیکھیں کہ آج کل ہمارے ہر بچے کا خواب کیا بنتا جا رہا ہے کہ ایلان مسک بنے، یا کس بات کا انتظار ہو رہا ہے کہ نیا گیجٹ کون سا آ رہا ہے، نئی ٹیکنالوجی کیا آ رہی ہے. اور جب ہمارے مڈل کلاس یا لوور کلاس کے یہ سپنے پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. یہی بچے پھر بڑے ہو کر ان سب چیزوں کے حصول کے لیے چوری ڈاکے کرنے لگتے ہیں. تو اس لیے ہم سب اپنی ذات سے شروع کریں. ہمارا کام صرف نمازیں پڑھ لینا ہی نہیں، صرف قرآن ختم کر لینا نہیں، بلکہ عقل اور فکر اور تدبر سے بھی کام لینا ہے، خود احتسابی سے کام لینا ہے. یہ دیکھنا ہے اینڈ آف دا ڈے کہ تقویٰ کتنا پیدا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہم نے اپنی ساری چیزوں کا بغور جائزہ لینا ہے کہ کتنی چیزیں میرے پاس ضرورت کی ہیں اور کتنی چیزیں میں نے صرف دکھاوے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اسی طرح تعیشات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں ان کو آپ دیکھیے. پھر جیسے صدقہ ہم کرتے ہیں تو صدقہ بھی صرف کھلانے پلانے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں بھی آپ مثبت ترین مقاصد کو سامنے رکھیں. بجائے اس کے کہ صرف راشن ہی بانٹتے رہیں، اس پر بھی سوچیں کہ کچھ لوگوں کو اگلے رمضان سے پہلے اپنا راشن خود خریدنے کے قابل بھی بنانا ہے. اسی طرح صرف بچوں کو کسی کام لگانے کی بجائے ان کو تعلیم میں بھی آگے بڑھانا ہے. مثلا کسی کو ٹھیلا بنا کے دیا آپ نے، کسی کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے، چھوٹے چھوٹے روزگار لگا کے دیے، ساتھ ہی ان کی تعلیم کی طرف بھی توجہ کروائیں، اور خصوصاً دین کی تعلیم کی طرف. کیونکہ بعض اوقات ہم ان کو صرف دنیا کی طرف لگا دیتے ہیں، ان کو یہ ہنر سکھا دیں، ان کو یہ اسکل سکھا دیں، یہ سیکھ لیں گے تو اتنے ہزار کما سکیں گے، وہ سیکھ لیں گے تو یہاں جا کھڑے ہوں گے. وہ مشینیں بن جائیں گے، انسان نہیں بنیں گے. آپ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، آپ ان کے دین کی فکر کریں. ہر وہ بندہ جو آپ سے فیض پاتا ہے، یا وہ آپ کے عمل سے متاثر ہو، یا آپ کی تعلیم سے متاثر ہو، یا آپ کے پلاننگ یا پروگرام سے ایسا متاثر ہو کہ وہ صرف خیر لینے والا نہ ہو بلکہ اس کو لے کے آگے دینے کے قابل بھی بن جائے، وہ دینے والوں میں شامل ہو جائے. تو اسی طرح دیکھیں ہر روز آپ کو کوئی نئی بات پتہ چلے گی تو آپ کے یعنی رونگٹے کھڑے ہی ہوتے چلے جائیں گے. یہ سب تو ہو ہی رہا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے ایسے پروگرام بنائیں، کون سی ایسی پلاننگ کریں کہ اس کے ذریعے ہم ان فتنوں کی بھی سرکوبی کچھ نہ کچھ کر سکیں. یعنی اس کے مقابلے میں لوگوں کو کیسی اویئرنیس دی جائے، کیونکہ سب سے پہلی چیز تو علم ہی ہے نا. جب لوگوں کو اویئرنیس ہوگی تو وہ حرام سے بچیں گے نا، غلط چیزوں سے بچیں گے. تو بہرحال یہاں پر رمضان کا چونکہ اختتام ہو رہا ہے تو آپ اپنی کسی ہیبٹ سے ابھی تک بری عادت سے چھٹکارا نہیں پا سکے تو آپ بیٹھیے اور غور کیجیے اور پھر اپنے آپ کو سوچوائیے. سب سے پہلے تو جو بھاگ دوڑ شروع کی ہوئی ہے نا آپ نے ادھر ادھر کی، اس کو روک کے ایک خالی وقت نکالیے، یعنی اسٹاپ. پھر مشاہدہ کیجیے، اپنے اندر کے جذبات کا مشاہدہ کیجیے. پھر اس کے بعد اپنے آپ کو پرسکون کیجیے. پھر تشخیص کیجیے کہ اس کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے، اور پھر مجھے آئندہ اس کے برعکس کیا کرنا ہے. بہت سی بری عادتوں سے چھٹکارے کے لیے اس کے اپوزٹ کام کرنا ہوتا ہے. وہ کیا کیا ہے جو آپ کر سکتے ہیں اس کو لکھ لیجیے. اس میں آپ دیکھیے کہ
میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی وسوسہ آئے تو آپ کیا کریں؟ اس کے الٹ سوچیں، اللہ تعالیٰ کے مختلف نام لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں. یعنی جیسا خیال آئے کہ نہیں یہ ہے. جو بری آتے ہیں اس کے الٹ سوچیں تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. اس آیت کے حوالے سے چند سوالات تھے. ان میں سے کیا قتل کا بدلہ مقتول کے لواحقین خود لے سکتے ہیں یا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے؟ یہ ریاست ہی کی ذمہ داری ہے، آپ خود نہیں لے سکتے. اسی طرح ایک سوال تھا کہ اگر کوئی مسلمان خفیہ ایجنسی کا بندہ پکڑا جائے، اس پہ تشدد کیا جائے اور اسے ڈر ہو کہ مزید زندہ رہا تو تشدد کی تکلیف سے اپنے ملک کے راز بتا دے گا، تو کیا اس کے لیے بھی خودکشی حرام ہے؟ جی، اس کو بھی خودکشی کی اجازت نہیں. اس کو صبر کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جن لوگوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے نا، ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ ضبط نفس رکھتے ہیں. یعنی جن کے پاس راز ہوتے ہیں ان کو ایسے نہیں کہ راہ چلتے لوگوں کو راز دے دیے جاتے ہیں اور وہ تھوڑی سی بات پہ گھبرا کے اگل دیں. ان کو ان کی حفاظت کے طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں، اس میں ٹریننگ دی جاتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسرفین میں سے نکال لے اور ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہوتا ہے. اسراف سے بچنے کی ایک دعا بھی ہے، وہ بڑی پیاری دعا ہے، سورۃ آل عمران کی. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون